کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ بے شک یحب محبت کرتا ہے، توابین توبہ کرنے والوں سے، ویحب اور محبت کرتا ہے متطہرین پاک صاف رہنے والوں سے۔ اس کا پورا ترجمہ سن لو، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس دن میں شاید اس دن میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ مولوی کا خدا اور ہوتا ہے اور درویش کا خدا اور ہوتا ہے۔ خدا ایک ہی ہوتا ہے لیکن بتایا ہمیں ڈفرنٹ طریقوں سے جاتا ہے۔ یعنی ملا کا خدا وہ تھا، مولوی کا خدا جو جھوٹ بولنے پہ سزا دیتا ہے، ایسے ہی ہے۔ یعنی کوئی غیبت کی، کسی کی برائی کی، کسی کے لیے برا سوچا، اور درویش کا خدا، اللہ کے ولی کا خدا جو وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ خدا کیسا ہے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی توبہ کر لو آپ کہ آئندہ نہیں ہوگا، اور توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ وہ غلطی نہیں ہوگی۔ ایک چیز انجانے میں ہوگی ہے یا آپ سے کوئی غلطی ہوگی آپ کو نہیں پتا تھا، تو وہ اللہ کی ذات بڑی، وہ رحمان ہے، معاف کرنے والوں آپ کو معاف کر دے۔ لیکن ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرنا غلط ہے اور میں اس کی توبہ کر چکا ہوں، اور آپ یہ سوچ رہے ہو میں پھر سے کروں گا اور پھر سے معافی مانگوں گا، اور یہ سلسلہ چلاتا رہوں گا کہ آج میں یہ کما لوں گا آپ کا تھوڑا سا، یا کوئی اور غیبت کر لوں، کسی کی چگلی کر لوں، ٹھیک ہے، پھر بعد میں توبہ کر لوں۔ اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور آپ نے دل سے اللہ سے معافی مانگی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور آگے آ جاتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرنا ہے۔ ویسے تو اللہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہے، اور توبہ کا بتایا میں نے، اور اب آیت میں جو ہے نا وہ ڈسکس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے توبہ کا بتایا اور اب پاک صاف رہنے والوں کا۔ پاک صاف رہنا جو دو طرح سے ہے، ایک ظاہری، ٹھیک ہے، ظاہری سے پہلے بات کرتے ہیں، ظاہری پاک صاف ہونا کیا؟ آپ کا لباس ہے، ٹھیک ہے، یا آپ جہاں پہ رہتے ہو، جہاں پہ آپ کا گھر ہے اس پہ رہتے ہو، اسے صاف رکھنا، ٹھیک ہے، جہاں پہ آنا جانا ہے آپ کا، جیسے اکیڈمی میں آتے ہو تو گند پھیلا دیتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو صاف رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو، یہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے ہے۔ آپ جب گندگی میں رہتے ہو یا گندے، آپ فرض کرو کوئی نہایا نہیں ہے کافی دیر سے یا گندا لباس پہنے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی سوچا کہ ہمیں جو تھاٹس آتے ہیں، جو خیال ہمارے ذہن میں آتے ہیں، وہ کب کس طرح کے آتے ہیں؟ جب آپ صاف نہیں رہو گے نا، گندے رہو، گندا لباس پہنا ہوگا، آپ کو کچھ تھاٹس بھی اس طرح کے آئیں گے، ٹھیک ہے، برے تھاٹس آئیں گے۔ اور جب آپ پاک صاف رہو گے نا، یہ ظاہری پاک صاف رہنے کا بھی کہہ رہا ہوں، ابھی آتا ہوں آگے بھی، تو جب آپ پاک صاف رہو گے، ٹھیک ہے، خود کو صفائی رکھو گے، یہاں پہ کئی بچوں کے ناخن اتنے گندے ہوتے ہیں اور اسی سے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، وہ تم سر میں دیکھ لیا یا ٹیچر نے دیکھ لیا تو کھانا تو کاٹ لیے، خود سے آپ کو پتا لگتا کہ گندے ناخن ہیں، ان سے آپ کھانا کھا رہے ہو۔ تو تھاٹس کی بات کر رہا تھا میں، ٹھیک ہے، اب کوئی ایسا انسان جو صاف نہیں رہتا، اس کو جو تھاٹس آتے ہیں نا، اب وہ کچھ دن صاف رہے، نماز پڑھے، ٹھیک ہے، صاف ستھرا رہے، تو اس کے تھاٹس چینج ہونا شروع ہو جائیں۔ صرف ظاہری صفائی کی بات کر رہا ہوں اس سے، اور صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان آپ کا صفائی سے مکمل ہوتا ہے، پاک صاف رہنے سے آدھا ایمان، اور ایمان بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اللہ کی قربت بھی ملتی ہے اس سے۔ اور یہ تو تھا ظاہری جو سب کو نظر آتا ہے، اور ایک ہے اندر سے پاک صاف ہونا، اسپرچول کہہ لو، روحانی طور پہ کہہ لو، یا باطن کی صفائی کہہ لو، کسی کے لیے برا سوچنا یا ذہن میں بری سوچ لانا۔ تھاٹس کا آنا نیچرل ہے، برے خیال سب کو آتے ہیں، اور اس دور میں بھی آیا کرتے تھے، نماز میں بھی آیا کرتے تھے،
صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے آپ لوگوں کے پاس سے کہ ہمیں تھوڑس آتے ہیں، بہت سارے خیال آتے ہیں، نماز میں بھی بہت سارے خیال آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نیچرل ہے، لیکن آپ کو ان خیالات سے لڑنا، جیسے جہاد بھی نفس سب سے افضل جہاد کون سا؟ خود سے لڑنا. جو برے خیال آتے ہیں نا ان کو اگنور کرو، ان کو پکڑ کے سوچنے نہیں لگنا، تھوٹس کی پرورش نہیں کرنی. تھوٹ آیا اسے اسی وقت باہر پھینک دو، ذہن سے نکال دو. اگر آپ نے اسے پکڑ لیا، اس کی پرورش کرنی شروع کر دی، اور وہ ایک دن اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ آپ اٹھنا بیٹھنا آپ کو اسی طرح کے تھوٹس آتے رہیں گے. جس تھوٹس کو آپ انگیج کرتے ہو، جس تھوٹس کے ساتھ آپ انگیج ہوتے ہو نا، وہ تھوٹس پھر آپ کو بار بار آنے دیتے ہیں. اور جس دن آپ نے تھوٹس کی پرورش شروع کر دی نا، یہ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے کہ آپ کی عادت بن جائے گی، سب کانشیس مائنڈ میں گھس جائیں گے، اور اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک درخت ہے، ایک چھوٹا سا پودا ہے، وہ پودا اسی ٹائم پہ اکھاڑ لو تو اکھڑ جائے گا، لیکن اسے پرورش کرتے جا رہے، اس پہ سوچتے جا رہے ہیں. تھوٹس اور تھنکنگ کی بات کر رہا ہوں. تھوٹ جو خود سے آتا ہے، تھنکنگ وہ جو آپ کرتے ہیں اس تھوٹ کو لے کے پکڑ کے، اسے تھنکنگ کہتے ہیں. آپ نے تھنکنگ نہیں کرنی، اس کی پرورش نہیں کرنی، پودے کو پانی دیتے جا رہے ہو، وہ ایک دن اسٹرانگ بن جائے گا، اتنا بڑا درخت بن جائے گا کہ آپ کو توڑنا اب بھی مشکل ہو جائے گا، آپ توڑ نہیں پاؤ. ٹھیک ہے، برے تھوٹ سے بچنا نہیں، خود کو پاک صاف رکھنے جیسے اچھے تھوٹ سوچو، کسی کے بارے میں بھی سوچ رہے تو اچھا سوچو. ٹھیک ہے.